سلسلہ رہے گا۔ میں بہت ادب کے ساتھ ہمارے ادارے فیضان تنظیم کے ذمہ داران میں مولانا عرفان صاحب اور ہماری مسجد کے ہمارے سلور شہر کے مشہور عالم دین عبدالصمد مسجد کے امام و خطیب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے دین کے خیالات سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تم دوستوں اچھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس پوری کائنات کے اندر یہ اللہ کے نام محمود جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ بعضوں کے لیے 18,000 مخلوقات کو علماء مفسرین نے سختی سے منع کیا ہے کہ اللہ کی مخلوقات 18,000 میں محدود نہیں ہے، 18,000 سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، جس کا اندازہ ہم مخلوق نہیں لگا سکتے۔ خالق کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کا، کائنات کا اندازہ ہم مخلوق نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوقات کے اندر اتنی بڑی تعداد کے مخلوقات کی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو حضرت انسان اشرف المخلوقات پیدا فرمایا کہ ہم سب انسان ہیں، اور اسی کے ساتھ میں بہت بڑا فضل اللہ کا احسان یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والے، جاننے والے مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے والے مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور آخری نبی کی امت ہے، خاتم الانبیاء کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ محترم دوستوں، اس کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کا مقصد ہے، اور ایک لوگ وہ ہیں جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن اس کائنات میں اصول صاحب کو اللہ نے بنا دیا کہ جو مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا وہی سکون سے زندگی گزارے گا، اور جو اس کائنات کے اندر مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارے گا، اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں سمجھے گا، تو وہ اس کائنات کے اندر پریشان ہوگا، بے چین ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اسلام، دین اسلام سے نوازا ہے، اور ہم تمام کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے۔ الحمدللہ اتنا تو ہم کو معلوم، لیکن ہمارے علاوہ نان مسلم جتنے بھی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ہے، ان لوگوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے۔ آج سے 200، 250، 300 سال پہلے کی کارگزاری اس دنیا کی کہ مغربی تہذیب یافتہ لوگ، مغربی لوگوں نے پوری دنیا کو یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم پوری دنیا کا نظام ایسا بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں امن سکون آ جائے گا، ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ مغربی تہذیب والوں نے اس طرح دنیا والوں کو کہا آج سے 200، 250 سال پہلے، اور جب سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی محنت ان کی چالو ہے کہ پوری دنیا ہماری تہذیب پر چلے، جیسی ثقافت ہم لوگوں کو دیں لوگ اسی ثقافت پر ڈھلے، پوری کائنات جتنے دنیا کے اندر انسان بس رہے ہیں یہ سب ایک ہو کر زندگی گزارے، اور جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارے، اور سارے انسان آزاد ہو کر زندگی گزارے۔ اس کی انہوں نے 200، 250 سال سے محنت شروع کی، کافی حد تک وہ پہنچے، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا، ساری دنیا کے مسائل، ان کے سارے مصیبتیں ساری حل ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن محترم دوستوں، دنیا میں انہوں نے ان 200 سال کے اندر بہت زیادہ مسائل کے اندر پوری انسانیت کو پھنسا دیا۔ لوگوں کے مسئلے کیا حل کریں گے، لوگوں کو مسائل کے اندر الجھا دیا، پریشان کر دیا۔ ان کے ملکوں کے اندر کثرت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کثرت سے۔ پاگلوں کے دواخانے کثرت سے ان کے ملکوں میں پائے جاتے ہیں، کثرت سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے مسئلے حل کرنے چلے تھے، خود ہی مسئلوں کے اندر الجھتے چلے گئے۔
اور خود بھی پریشان، پوری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پیدا ہونے کا مقصد نہیں معلوم ہے۔ اور جس کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد نہیں معلوم، جس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم، پھر وہ انسان پریشانی رہے گا، وہ سکون کبھی پا نہیں سکتا۔ اللہ کا اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا کہ بھائی اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کا دین ہے، کہ اللہ کے دین والی زندگی 100% ہماری ہو، یہ اس کائنات کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس دین کا علم لے کر آئے انبیاء علیہ السلام، اور آخری میں ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آئے، اور آپ بھی اپنا دین مبارک، دین اسلام کو لے کر اور اس کا علم لے کر اس دنیا میں تشریف فرما ہو۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج دنیا کے اندر ایمان والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے مادیت کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے چلا جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں پریشان نہیں ہونا، کسی کا ہاتھ میں لوٹا لے کر انہیں کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، ہر کوئی اسی میں آج پریشان۔ مفتی تقی عثمانی دعوت برکات نے ابھی قریب ایک بیان میں فرمایا کہ کاش یہ پیارے نبی کی یہ پیاری امت یہ سمجھ لیتی کہ مسئلہ اس بات کا ہے ہی نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، بلکہ مسئلہ اس بات کا ہے، یہ ہم سب کو آج اپنے دامن سے باندھ لینا چاہیے، دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اور میری اولاد کے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہماری قبر کا کیا ہوگا، ہمارے حشر کے میدان کا کیا ہوگا، پل صراط کا کیا ہوگا، اور نام اعمال ترازوں میں تولے جائیں گے تو اصلی نیکی کا پلڑا ہوگا یا گناہوں کا پلڑا ہوگا، اور نام اعمال دیے جائیں گے تو دائیں ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، تو کٹ کر گروں گا یا پار ہو جاؤں گا، مسئلہ سب سے بڑا اس بات کا ہے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ ہم سب کو تو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت چڑھا ہے، سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، زہر تم یہ دینے والوں نے، تو ان کو اس وقت کہنے لگے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے سالے وغیرہ آ کر کہنے لگے، ان کی بہن کے، ان کی بیوی کے شوہر، بھائی، بیوی کے بھائی آ کر کہنے لگے کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ کے بچوں کے لیے کچھ وصیت کر دو بیت المال سے تاکہ ان کو کچھ مل جائے، آپ کے جانے کے بعد وہ پریشان نہ ہو، غربت کا شکار نہ ہو۔ تو انہوں نے بہترین جملہ، قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہترین جملہ کہہ کر گئے کہ یہ میری اولاد جو سامنے کھڑی ہے، اگر یہ گنہگار ہے تو ایسے گنہگاروں کے لیے وصیت کرنا اور ان کو مال کا مالک بنا کر جانا، آخرت میں عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اگر میری اولاد نیک صالح ہے تو اللہ ان کا کفیل ہے، اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا نہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایسی مادیت کے دور میں بھی ہم سب کے لیے جملہ قابل عبرت اور سبق آموز ہے کہ ہم لوگ اسی فکر میں ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، تو اسی کے لیے بہت محنتیں چل رہی ہے، بچہ کیسے کمانے والا بن جائے، لیکن اس کی محنت اچھے گھروں سے نکل گئی، دینداروں کے گھروں سے نکل گئی، علم والوں کے گھروں سے نکل گئی کہ ہماری اولاد کی تربیت کیسے ہو، ہمارا بچہ سچا پکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیسے بنے، یہ ایک سچا مسلمان کیسے بنے، یہ بہترین قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کے مطابق زندگی کا گزارنے والا، سنتوں والی زندگی گزارنے والا میرا بچہ کیسے بنے۔ آج کے اس دور میں فکر لینے والا شاید کوئی 1-2 والد یا 1% کوئی مسلمانوں کی تعداد ہوگی، ورنہ 99% مسلمانوں کی یہ تعداد ہو گئی کہ ہمارے بچوں کی لائف کیسے بنے، دنیا کیسے سیٹل ہو جائے، ان کی کاروبار سے کیسے لگ جائے، شادی بیاہ کیسے ہو جائے اور گھر بار اچھا کیسے بن جائے، اس کی فکر میں 99% اہل ایمان بھی اہل کفر کے طرح لگ چکے ہیں۔ 1% ہوں گے جو بیچارے اپنے اولاد کے آخرت کی مرنے کے بعد کی فکر کر رہے ہیں۔ بہت بزرگ دوستوں، ہماری جو قدر و قیمت اس زمین کے اوپر ہے، ہم اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، حدیث کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی سے نکل گیا یا ہماری اولادوں کی زندگی سے نکل گیا تو ہماری قیمت اور ہمارے خون کی قیمت ایک پانی کی بسلری کے برابر بھی نہیں ہے۔
15-16 रुपए लीटर की बिस्लेरी के बराबर भी मुसलमानों की फिर जमीन पर कोई कीमत नहीं है, न उनके औलाद की कोई कीमत है। एक काफिर मरदा पूरी दुनिया में शोर होता, 1000 मुसलमान भी मर गए तो कुछ भी नहीं होता। ये कीमत है हमारी, क्यों कि अल्लाह के दीन की वजह से हमारी कदर कीमत थी जमीन पर, और ये जिंदगी से निकल गया, औलाद की तरबियत जिंदगी से निकल गई, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद जिंदगी से निकल गया, तो इस जमीन पर हमारी हैसियत बस चलते फिरते जानवरों की तरह है। इसके अलावा हमारी कोई हैसियत नहीं बचती जमीन पर। फिर हमें इस जमीन से निकालने की कोशिश साजिशें होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हालात आएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे नबी तो बता कर चले गए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये जो वक्त है हमारे को अब जिम्मेदारी को संभालने का वक्त है कि पूरी दुनिया के हालात बता रहे कि मुसलमानों अब अपने बुढ़े में सबक को याद करो कि एक वक्त हुआ था कि जब बच्चे मासूम होते थे, जरा 6 साल की उम्र को नहीं पहुंचे तो बाप भी फिक्रमंद और माँ भी फिक्रमंद हो जाती थी कि बच्चा 6 साल का हो गया, अब इस मासूम की तरबियत कैसे करना, इस बच्चे की तरबियत कैसे करना। इसके ताल्लुक से मुसलमान का घराना फिक्रमंद होता था। तब जाकर मुसलमान के घर से सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान टीपू निकला करता था। इलियास रहमतुल्लाह अलैह ऐसे थोड़ी दुनिया में आ गए थे, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ऐसे थोड़ी दुनिया में आ गए थे। जितनी बड़ी हस्तियां दुनिया में आई उसके पीछे उनके माँ बाप का किरदार रहा, उनके माँ बाप का कैरेक्टर रहा। एक बच्चे की कारगुजारी एक सर ने सुनाए थे कि उसने ये बिजली ईजाद किया, उसका नाम आप लोगों को मालूम होगा, टीचर लोगों को। उसने ये बिजली ईजाद किया, पूरी दुनिया को बिजली के जरिए से रोशन किया। वो बच्चा वो था जो यतीम था और उसके वालिद जो वालिदा थी उसकी ईसाई थी, वो मेहनत कर कर उसको स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। स्कूल वालों ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखकर ये दिया कि आपका बच्चा किसी भी काम का नहीं है, आप बच्चे के पीछे वक्त ज़ाया मत करो, इस बच्चे को आप किसी कारोबार से लगा दो, आपका ये मददगार बन जाएगा, आपका हाथ बन जाएगा। लेकिन मतलब सोचने की बात ऐसा ही औरत, उसका बच्चे ने वो खत ला के दे दिया, चिट्ठी ला के दे दी, कहा कि स्कूल वालों ने कहा कि बेटा स्कूल में कल से आना नहीं और ये चिट्ठी अपनी मम्मी को पढ़ा देना। उसकी माँ ने चिट्ठी पढ़ा, तो चिट्ठी में लिखा था आपके बच्चे का जहन काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के काम का नहीं है, आप बिना वजह उसको स्कूल में मत पढ़ाओ, उसका वक्त ज़ाया मत करो, उसको कारोबार से लगा दो, कोई हुनर सीख लेगा, आप पे काम आएगा। अब वो बच्चा देख रहा क्या अम्मी क्या लिखे हुआ इसमें पढ़ के सुनाओ ना। आप देखो हमारे जैसा माहौल रहता तो क्या बोलते हैं, हम भी क्या बोलते हैं अपने बच्चे को, एक नंबर का निकम है, स्कूलों से सर ने देखो निकाल दिए तो कुछ काम का नहीं है, जब भाग जब देखो पैसा दिला देता, देखो चाय के होटल में लगा देता, देखो गैरेज में लगा देता। आज अपने सिलों का मुसलमान क्या बोलता है, यही बोलता तू पढ़ा नहीं स्कूल तो देखो यूज करने लगा देता, अपने बच्चों के हौसले खुद तोड़ डाल। लेकिन वो ईसाई माँ ने क्या किया, कहा कि बेटा इसमें लिखे हुआ है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा काबिल है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के काबिलियत को समझ नहीं सका, इसलिए आप किसी और अच्छे स्कूल में डालो। देखो माँ ने क्या बताया बच्चे को, बच्चे का जहन बनाया क्या, बच्चा कमज़ोर तू नहीं है बेटा, तेरा दिमाग कमज़ोर नहीं है। हम बात बात में क्या कहते थे, कुछ काम करनी है, निकम्मा है, पता नहीं क्या होगा इसका, ऐसी औलाद नहीं होती तो अच्छा होता। नहीं, ऐसा मत कहो बिल्कुल, ये अल्लाह की देवर बहुत बड़ी अमानत है, इसकी कदर करना है हमको और इनको बेहतरीन तरबियत करना है। देखो इनको तराशेंगे ना, ये हीरे पूरी दुनिया में चमकेंगे। जब अजंता लेने के अंदर नया नया अजंता लेने खुली अंग्रेजों के दौर के अंदर, तो औरंगाबाद के एक शायर आए थे अजंता घाट देखने के लिए। तो उन्होंने जब वो पत्थरों को देखा था अजंता घाट के अंदर, पत्थरों को देखकर उन्होंने कहा था कि वाह वाह पत्थर, कि जब तक तराशे नहीं गए थे जब तक पत्थर ठहरे, और जब तराशे गए तो माबूद ठहरे, मूर्ति बन गए तो माबूद बन गए, और जब तक तराशे नहीं गए थे तो पत्थर थे कोई। तो ऐसे ही बच्चों का मामला है कि जब एक पत्थर तराशा जाता है तो वो कीमती बन जाता है। तो ये तो अशरफुल मखलूकात है, ये तो बनी आदम है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन उम्मत है। अगर इनको बेहतरीन तराशा जाएगा तो ये हीरे कैसे चमकेंगे और कितने माशाल्लाह ये दुनिया के उम्मत के काम आएंगे। लेकिन अगर इनको नहीं तराशा गया, इनकी तरबियत नहीं की गई, इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, तो फिर यही बच्चे हमारे भी सर का दर्द बनेंगे, महल्ले वालों के भी सर का दर्द बनेंगे। और एक जुमला बेहतरीन मौलाना फजलुर रहमानी गालिब होता है, गालिबन के हमारे बच्चों की अगर हम तरबियत नहीं करें तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि बच्चे की तरबियत ना कर कर पूरे महल्ले का और पूरे शहर का नुकसान करना है। कि वो बच्चा जिस क्लास में पढ़ेगा वहाँ बच्चों को खराब करेगा, महल्ले में जिसके साथ करेगा उनको खराब करेगा, और जहाँ भी जाएगा वहाँ पे माहौल को खराब करेगा। तो सिर्फ माँ बाप का सर का दर्द नहीं बना, बल्कि पूरे माशरे का सर का दर्द बना।
اب یہ اکیلا بچہ کئی بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے گا. اگر چوری کی عادت ہے کئی بچوں کو چور بنائے گا, جھوٹ کی عادت ہے کئی بچوں کو جھوٹا بنائے گا, دھوکہ دینے کی عادت ہے کئی بچوں کو دھوکہ دینے والا بنا دے گا. اگر اس بچے کی تربیت کی ہوئی تو پورا معاشرہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اولاد کی تعلق سے ہم اہل ایمان بہت زیادہ فکر مند ہو جائے اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تراشنا ہے, ان کو ہیرے بنا کر چمکانا ہے. جب یہ دنیا میں چمکیں گے اسی کی مجال میں ہوگی کہ ہمارے خلاف قانون بنا سکے, ہمارے خلاف فیصلے کر سکے. اگر ہم نے ان کو تلاش کر بہترین مقتدا بنا دیا, اس ملک کے اندر بہترین لوگوں کو کھڑا کر دیا پوری دنیا کے اندر, پورے ملک کے اندر, تو کسی کی مجال میں ہوگی. لیکن اگر ان کو نہیں تراشا گیا تو پھر وہی بات آئے گی کہ پنکچر بنانے والے اور جیریز میں کام کرنے والے, چائے بنانے والے, یہی جملے بولے جائیں گے. اس لیے محترم دوستوں ماشاءاللہ یہ مقام جن کا دینی اعتبار سے بہترین جال سلوڑ کے اندر علماء اکرام نے بچھا دیا, بچھانے والوں نے محنت کر کے الحمدللہ. اب اس کی حفاظت کرتے ہیں, کیا ہے اس کی حفاظت کیسے؟ تو اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے اندر مکتب کے اندر ایک تو یہ کہ بچوں کا آنا, والدین کا بھیجنا, اور تیسرا فیس کا نظام. یہ تین بہت زیادہ اس کے اندر بنیاد ہے. ایک فیس کا نظام اس کی بہت زیادہ بنیاد رکھتا ہے. اگر فیس کا نظام برابر چلا, اساتذہ اکرام کو وقت پر بہترین تنخواہ کو مل گئی, ان کے مناسب تنخواہ ملی, تو وہ بھی بہترین بچوں کو پڑھائیں گے اور مکتب کا نظام بہترین چلے گا. بچے وقت پر مکتب میں آئیں گے تو استاد کو پڑھانے میں بھی اچھا لگے گا. یونیفارم پہن کر آئیں گے تو کلاس کے اندر ڈسپلن معلوم ہوگی, بہترین بچے لگیں گے. اور سفید لباس کے اندر خود ایسی سفید کپڑوں میں, سفید لباس میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ کا ذکر جتنا سفید کپڑوں میں کرنے میں مزہ آئے گا, آپ کو کلر والے کپڑوں میں اتنا مزہ نہیں آئے گا. سفید کپڑوں میں جتنا نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا اتنا کلر والے کپڑوں میں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں. سفید کپڑوں کی تاثیر ہے. اس سفید کلر کو اللہ نے بھی پسند کیا, جنت سفید کلر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا جو لباس ہے سفید لباس ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کو پسند کیا وہ سفید کلر کا لباس ہے. اس لیے ماشاءاللہ محنت کرنے والوں نے جب اس کی بنیاد ڈالی تو یونیفارم جو طے کیا وہ سفید یونیفارم طے کیا. اس لیے آپ لوگ کی ذمہ داری کے ساتھ میں بچوں کو وقت پر روانہ کرنا ہے سفید یونیفارم کے ساتھ. اور فیس کا جو ٹائم ہے بچوں کا, سب سے زیادہ پریشانی اساتذہ اکرام کی اور ناظم صاحب کی اس بات کو لے کر ہوتی ہے کہ اب بچے فیس کب لا کے دیں گے, اور پھر فیس کب لائیں گے تو استادوں کی تنخواہ کب کریں گے. اسی میں استاد بیچارے فیس کے چٹھی اور پودے بنانے میں لگ جاتے ہیں تو کلاس کا بھی حرج ہوتا. اس لیے آپ لوگ اس کو بہت زیادہ دھیان توجہ دیں کہ فیس کے نظام کو ایسا مضبوط بنائیں کہ سال کے شروع میں جمع کرا دو, جیسے آکسفورڈ میں جمع ہوتی, لٹل ونڈر وغیرہ اسکولوں میں جمع ہوتی, اور بھی جگہ پہ جمع ہوتی, تو سال کے شروع میں پہلے میں جمع کرا دو, یا دوسرے ٹپے میں جمع کرا دو, یا تیسرے میں 3 جمع کرا دیں گے. آپ کو بھی آسانی ہے, اساتذہ اکرام کو بھی اور ناظم صاحب کو بھی آسانی ہوگی. محترم دوستوں یہ سلوڑ کے اندر بہت سالوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد یہ نظام اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا. ہمارے بڑوں کی فکروں پر زیادہ امیر صاحب جو معروف تھے, ہمارے مرحوم امیر صاحب, کالو امیر صاحب, سب سے زیادہ حضرت کی فکر تھی کہ سلوڑ کے اندر جو دنیا والا مطلب چلتا ہے بمبئی کے اندر, اورنگ آباد کے اندر, وہ شہر سلوڑ میں شروع ہو. تو شروع بھی ہوا تھا اور پھر بند بھی ہو گئے تھے, لیکن پھر ان کی فکریں تھی, قرآن تھی, اللہ نے ان کے درد کے اوپر, ان کی تڑپ پر, ان کی دعاؤں پر پھر سے شہر سلوڑ میں یہ مکتب کو شروع کیا. اب ہماری ذمہ داری کہ یہ مکتب محفوظ کیسے ہو, برابر سلامتی کے ساتھ یہ مکتب کیسے چلے. تو مکتب میں جو بھی تعاون لگتا وقت کے اعتبار سے آپ تعاون لگے تو آپ وقت دیں, پیسوں کے اعتبار سے تعاون لگے تو آپ پیسوں کے اعتبار سے تعاون کریں, تھوڑا حوصلہ افزائی کر کے تعاون کریں. تو ایک عالم دین کی وادی سے نبی کی کانوں پکڑے جائے ہمارے شہر سلوڑ میں, یا اس کی گالی گلوچ ہو, اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں. عام مسلمان کا دل توڑنے پر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا دل توڑنا کیا ہے, خانہ کعبہ سے بڑا گناہ ہے. خانہ کعبہ سے بڑا گناہ. فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے پیچھے تھے, کیونکہ عبداللہ ابن عمر صحابہ میں وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھنے والے اور سب سے زیادہ متبع سنت, ہر قدم پہ نبی کی چال چلنے والے عبداللہ ابن عمر ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے کرنے کے بعد کہا, اے کعبہ تو کتنا مقدس ہے, تیرا کتنا احترام ہے ایمان والوں کے دلوں میں, کتنا قابل احترام کو ہے, لیکن سن لے اس سے بھی زیادہ قابل احترام ایمان والے کا دل ہے. اس سے بھی زیادہ, خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قابل احترام ایمان والے کا دل ہے. اب سوچنے کی بات ہے جو ایمان والے کے دل کو توڑا اس نے کیا کیا. اچھا یہ مسلمان کے دل توڑنے کی بات ہے. اگر کوئی عالم دین
मस्जिद का इमाम पानी से नबी का दिल तोड़े या उसको सैलेंट कर, उसका क्या हाल है? अजीब मामला है दोस्तों। तो हम लोग ऐसे अपनी कमेटी, मस्जिद की, मकतब की कमेटी या मस्जिद के अतराफ में रहने वाले ऐसी जगह पे खड़े रहे उलमा के साथ में, उनका पूरा पूरा ताउन करें, साथ दें। और इन मकतबों में जिस तरह से भी आप लोग ताउन कर सकते करें। और मकतब के ताल्लुक से बदगुमानी बिल्कुल ना रखें कि भाई ये इम्तिहान के अंदर खासकर लोगों का नंबर आया, हमारे बच्चे का नंबर आया, ऐसा भी बोलते। जलसे के मौके पर भी एक साहब का फोन आया पिछली बारी, बोले सब अच्छे लोग घराने के बच्चों को दे रहे, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए नात नज़म नहीं दे रहे। ऐसा भी बहुत सारों के दिमागों में शैतान बात डालता है। वो इसलिए डालता है कि अच्छा काम हो रहा तो इसको ख़त्म कैसे करना। इसलिए मोहतरम दोस्तों, इन सारी चीज़ों से जो भी चीज़ ऐसी आती है, इश्कालात आते हैं, बैठ कर उसको हल करने की कोशिश करें और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने से अपने आप की हिफाजत करें। और खुसूसन ये ज़माना शैतानी दज्जाली फितनों का ज़माना है। अभी नक्शबंदी सिलसिले के मुफ्ती तलहार साहब ने एक अच्छी बात बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत जो सरकश शयातीन होते थे, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको जंजीरों में जकड़ कर समंदर में फेंक देते थे। लेकिन कुरान पाक ने जहाँ उनके फेंकने का जिक्र फरमाया, वो एक मुद्दत के लिए कहा कि वो सिर्फ उस जंजीरों के अंदर और उस समंदर के अंदर सिर्फ एक मुद्दत के लिए वहाँ पे कैद है। मुफ्ती तलहार साहब नक्शबंदी दावत से फरमाया कि वो एक मुद्दत थी, हम यह यकीन करते हैं कि वो मुद्दत खत्म हो गई, कुर्ब क़यामत है, वो शयातीन भी निकल चुके हैं। इतना खतरनाक ये दौर चल रहा है। ऐसे दौर के अंदर हम अपने ईमान के, अपने मासूम बच्चों के ईमान के और अपनी बीवी, घर के अफराद के ईमान की फिक्र सबसे ज़्यादा करें। अल्लाह ताला के रिज़्क़ में तौफ़ीक़ दें। माशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में मौलाना ने बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारे सामने की है। अल्लाह हम सबको हमारी बहुत